اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں و وصیت کرتا ہوں، اپنی زندگی میں ہر مرحلے میں تقوی اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات کا واحد ذریعہ تقوی قرار دیا ہے۔ انسان مخلوق خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے خلقت عطا فرمائی اور خلقت کے بعد بڑی ضرورت انسان کی ہدایت ہے۔ باقی تمام لوازمات جو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں وہ سب ہدایت کی خاطر ہیں۔ جتنی نعمتیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں مادی اور معنوی، سب کا مقصد اصلی ہدایت ہے۔ ہدایت کا رکن اصلی تقوی ہے، اس لیے تمام امور کو تقوی کے ساتھ مشروط کر کے بیان کیا ہے۔ متقین کا مقام قرآن کریم میں تفصیل سے ذکر ہوا ہے، اور ہم ان خطبات میں ان آیات کا جائزہ لے رہے ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالی نے متقین کا مقام ذکر کیا ہے، اس عنوان سے کہ ہر مقام و مرتبہ و کمال اور فضیلت تقوی سے مشروط کر دی ہے۔ اگر انسان مقام تقوی پر نہ ہو، متقی کا عنوان اختیار نہ کرے یا اس پر صدق نہ کرتا ہو، خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ مقرر ہوا ہے اس سے محروم ہے۔ محروم ہونے کا مطلب یہ کہ انسانی مقام و تقوی کے مقام سے نیچے گر جاتا ہے اور حیوانی مقام پر اتر آتا ہے۔ اس کو خداوند تبارک و تعالی جس طرح جانوروں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، نہ نبی بھیجا، نہ امام بھیجا، نہ نظام بنایا، نہ ہدایت کی ان کے لیے، نہ کتاب اتاری ان کے لیے، نہ علم ہے ان کے لیے، بعض انسانوں کو بھی اس طرح اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس طرح جانور ہیں سرسبز چراگاہوں میں ہیں اور خواہشات و شہوات پوری کرتے ہیں، چرتے ہیں، چگتے ہیں، تولید نسل کرتے ہیں، اسی طرح بعض انسانوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ان کو کھانے پینے کی فراوان چیزیں دے دی گئی ہیں، رہنے کے لیے ان کو بڑے بڑے مکان دے دیے گئے ہیں، ماحول دے دیا گیا ہے عیش و عشرت کے لیے، لذت اٹھانے کے لیے، لیکن ہدایت سے محروم ہیں، یہ ہلاک ہیں یہ انسان۔ متقین کے لیے جن آیات میں مقام ذکر کیا گیا ہے ان میں ایک آیت آیا 115 ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں، 113 میں مطلب شروع ہوتا ہے اور 115 تک جاری ہے۔ یہ ایک ہی بات ہے جو 3 آیات کے اندر بیان ہوئی ہے۔ ان آیات میں اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ اہل کتاب جو قرآن سے پہلے آسمانی کتاب جو قوم رکھتی تھی یا لوگ رکھتے تھے، جیسے تورات و انجیل، ان کو قرآن کریم نے اہل کتاب کہا ہے۔ ان کے مقابلے میں امی ہیں وہ طبقہ جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب پہلے نہیں تھی۔ قرآن مجید خداوند تعالیٰ کی آخری کتاب رسول اللہ کے قلب نورانی پر نازل ہوئی اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار پائی ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب کے جو لوگ ہیں یہ سب سوا نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، مساوی نہیں ہیں، فرق کرو ان کے درمیان۔ اہل کتاب میں سے جیسے سابقہ آیت پڑھی تھی اس میں بھی اہل کتاب ہی کا ذکر تھا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں
جنہیں اگر آپ کروڑوں اربوں روپیہ دیں تو آپ کو امانت دیں ان کو واپس کر دیں گے آپ کو، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں 1 روپیہ بھی دے تو واپس نہیں کریں گے، چونکہ ان کی فکر و سوچ یہ ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ دوسروں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں بنتا، لیس للأمیین علینا سبیل، ان کا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں بنتا، ہمارا بنتا ہے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ جس طرح سے آج یہ نصارہ ممالک اہل کتاب امریکہ اور مغربی ممالک، ان کا سوچ کا انداز یہی ہے کہ ہمارا حق پوری دنیا پر بنتا ہے اور دنیا میں سے کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں بنتا، سب ہمارے سامنے جواب دہ ہیں، ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ پوری دنیا پر حقوق بشر کے خلاف ورزی کے فتوے ٹھونکتے ہیں اور کسی اور کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ان کے بارے میں پوچھے کہ آپ حقوق بشر کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ کہتے نا ہمیں حق بنتا ہے آپ سے پوچھیں، آپ کو حق نہیں بنتا ہم سے پوچھیں، ہم آپ کی ہر شے کا محاسبہ کریں گے، آپ ہماری کسی شے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ آپ اگر ایٹمی توانائی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم روکیں گے آپ کو، ہم پوچھیں گے، ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کو روکیں، لیکن ہم اگر دنیا کے مہلک ترین ہتھیار بنا لیں اور انہیں استعمال بھی کریں، آپ کو حق نہیں بنتا ہمیں پوچھو کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے، بعض اہل کتاب کی ان کا تفکر ہے یہ۔ اور پہلوؤں سے بھی قرآن نے فرمایا کہ ان کے اندر فرق ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں اور طرح کے ہیں، کچھ اور طرح کے ہیں۔ ان میں سے امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان میں سے اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو امت قائمہ ہیں، یعنی مومن ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اہل قیام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں آیات خدا کی رات کے سناٹے میں اور رات کے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں یا سجدے کی حالت میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیر میں بھلائی کے میدان میں سرعت بھی دکھاتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، سستی نہیں برتتے، ٹال مٹول نہیں کرتے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ اہل کتاب صالحین میں سے ہیں، یہ دوسروں کی مانند نہیں ہیں جو ٹال مٹول کرتے ہیں یا سستی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، خیر کے کاموں میں سرعت دکھاتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، آیات خداوند تبارک و تعالیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ مومن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے باقی اہل کتاب کا طور طریقہ چھوڑ دیا ہے اور ایمان کا راستہ اپنا لیا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، جو بھی یہ عمل خیر انجام دیتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے اور شرائط کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ اس کے بعد ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، خدا جانتا ہے متقیوں کو، اللہ جاننے والا ہے متقیوں کو۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم علیم ہے، وہ صفات الہی میں سے صفت علم ہے، اللہ کی ذات علیم ہے۔ پڑھتے بھی ہیں، مختلف آیات میں بھی علیم کا ذکر ہوا ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیہ 115 میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات کریمہ کے اندر
اس میں علیم کا تذکرہ ہے، روایات میں، دعاؤں میں، مناجات میں۔ علیم سے مراد یعنی صاحب علم، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسے نہیں جیسے انسان کا، بشر کا علم ہے۔ علم الہی اور علم انسان میں فرق ہے۔ یہاں علم کی بات نہیں کرتے ہم، چونکہ ذرا وسیع ہے علم الہی کی حقیقت کیا ہے، اپنے مقام پر ہوگی۔ یہاں تقویٰ کے بارے میں بات ہے۔ صرف یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ یہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ خدا متقیوں سے علیم ہے، خدا عالم ہے، آگاہ ہے با تقویٰ انسانوں سے۔ یہ اسم اور اس کے مشابہ بعض دیگر مقامات پر دیگر اسماء کا ذکر ہے، جیسے سمیع بصیر، خدا کی ذات سمیع ہے و بصیر۔ یہ اسماء اعتقادی بات نہیں کر رہے بشر کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے اسماء میں سے سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، بلکہ انسان کو خبردار کرنے کے لیے ہیں، انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، انسان کو شعور دینے کے لیے ہیں۔ غافل انسان، جب انسان غافل ہو جاتا ہے اس وقت جیسے ماں باپ ہوں، معلمین ایسے بچوں کو جو توجہ نہ دیں، مثلا کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں، توجہ نہ دے رہے ہوں، سو رہے ہوں، تو معلم ان کو بیدار کرنے کے لیے مختلف الفاظ یا مختلف جملے استعمال کرتا ہے۔ ایک جملہ یہ ہے کہ بھائی بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، سنو، توجہ کرو، ایک یہ جملات ہیں۔ اس طرح کے جملے بھی قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، سنو، یہ بھی جملے استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن ایک جملہ جو قرآن میں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے وہ یہ کہ خدا جاننے والا ہے، خدا دیکھنے والا ہے، خدا سننے والا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سب سے خدا آگاہ ہے، وہ عالم ہے، اور خصوصاً متقیوں سے خدا عالم ہے۔ ویسے تو ہر چیز کا غیر متقی سے بھی کا بھی علم ہے اللہ کو، فاسق و فاجر کیا کر رہے ہیں اللہ کی ذات کو علم ہے۔ متقیوں کے بارے میں اللہ آگاہ ہے، یعنی با تقوی انسان متوجہ رہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہے، ان کے ہر قدم و ہر قول و ہر فکر کا علم ہے خدا کو، خدا کے علم میں ہے متقی۔ متقیوں کو اگر کہا جائے کہ خدا جانتا ہے، جس طرح لائق بچے کو معلم کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، آپ کو بخوبی جانتا ہوں، آپ کے بارے میں بالکل آگاہ ہوں، یہ اس کے لیے اعزاز ہے۔ لیکن اگر ایک نکمے آدمی کو ٹیچر کہے کہ میں جانتا ہوں تمہیں، اس کے لیے یہ دھمکی ہے، اس کے لیے خطرناک ہے۔ یہ کہنا کہ میں تیرے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ قسم کا عذاب کا وعدہ ہے، یہ نوید ہے اس کو عذاب کے لیے کہ میں جانتا ہوں تو کیا کر رہا ہے، اور چونکہ میرے علم میں ہے، آگاہی میں ہے، اور تیرے اعمال سرزنش کے قابل ہیں، عذاب کے قابل ہیں، اس لیے اس شخص کے لیے یہ کہنا میں تجھے جانتا ہوں، اس کے اندر ایک دھمکی یا ایک تحدید موجود ہے۔ لیکن متقیوں کو جب کہا جائے، لائق لوگوں کو کہا جائے، کامیاب لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، انہیں جب کہا جائے ہم جانتے ہیں آپ کو، آپ کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بشارت ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے رائگاں نہیں گیا، ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمارے خالق و مالک کے علم میں ہے۔ اور علم میں ہونا کافی نہیں ہے، چونکہ اللہ کے علم میں ہونا اس طرح سے نہیں ہے جیسے انسان کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کا یہ مقام خدا کی بارگاہ میں ہے، خدا اس سے آگاہ ہے، یعنی اس کا اجر، اس کا انعام، اس کا مرتبہ، اس کا مقام، جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے وہ سب حاضر ہے۔ دن بھر لوگ کام کرتے ہیں، انسان مجموعی طور پر دیکھیں تو اس کے اندر طبیعت انسان میں کام چوری موجود ہے، فطرت میں کام فریضہ شناسی ہے، طبیعت میں فریضہ گریزی ہے۔ طبیعت کہتی ہے چھوڑو کام کو، فطرت کہتی ہے نہ، یہ ماموریت ہے، میں انسان ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں نے بجا لانا ہے۔ طبیعت انسان کو کام چور بناتی ہے،
جیسا پہلے بھی اشارہ کیا تھا، کام چور مختلف چور ہیں، سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز چراتا ہے، نماز کو آداب سے نہیں پڑھتا، نماز کو وقت پر نہیں پڑھتا، نماز کو پورے اجزاء سمیت نہیں پڑھتا، مستحبات نہیں پڑھتا، آداب بجا نہیں لاتا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، جس طرح کوا ہے کسی چیز کو چونچ مارتا ہے، یہ اس طرح سجدے کرتا ہے، ٹوٹل پورا کرتا ہے، فقط چور ہے۔ یہ سب سے بڑا چور ہے جو نماز چراتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو مال چراتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اور چیزیں چراتے ہیں، لیکن ایک چور وہ ہیں جو فریضہ چراتے ہیں اور کام چراتے ہیں، ذمہ داری چراتے ہیں، چور ہیں، کام چور عام کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی کام چور ہے، جو کام اس کو دو انجام نہیں دیتا، بہانے و ہیلے ہو اس کے مقابلے میں اور چیزیں کہانیاں سناتا ہے، یہ کام چور انسان ہے۔ انسان طبیعتاً ایسے ہے، کام چور ہے، فطرتاً ایسے نہیں ہے، فطرتاً کام پسند ہے، فطرت اس کی کہتی ہے کہ تم عمل کرو، ذمہ داری انجام دو، جو عہد کیا ہے اسے نبھاؤ، وفا کرو۔ کشمکش ہے طبیعت اور فطرت میں اس کے۔ کام چور وہ ہیں جن پر طبیعت کا غلبہ ہے، اور وہ لوگ جو فریضہ شناس ہیں، فرض شناس، ان پر فطرت کا غلبہ ہے۔ جب کہا جائے کسی انسان کو کہ ہم جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو یہاں پر، مثلا فرض کر لیں کہ کسی ادارے میں، تعلیمی ادارے میں، یا کسی اور فیکٹری مل میں، یا کسی جگہ بھی کام سونپا جائے لوگوں کو، اور پھر دونوں طبقوں کو، جنہوں نے کام کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا، ان سب کو کہا جائے کہ ہم مکمل آگاہ ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم آپ کی کارکردگی بالکل مکمل جانتے ہیں۔ یہ بعض کے لیے دھمکی ہے اور بعض کے لیے بشارت ہے۔ جنہوں نے کچھ کیا ہے وہ خوش ہوں، وہ یہ احساس نہ کرے کہ پتہ نہیں ہم نے جو کچھ کیا ہے پتہ بھی چلا، اوپر مینیجر کو، ڈائریکٹر کو پتہ بھی چلا ہے یا نہیں چلا، ایسے ہی تھک گئے ہم، شاید اس کو مالک کو پتہ ہی نہ چلا ہم نے کیا کیا ہے۔ لیکن جب وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام بھی بڑھ گیا ہے، اس کا مقام بھی بڑھ گیا ہے، اس کا معاوضہ بھی بڑھ گیا ہے، اس کا اجر بھی بڑھ گیا ہے، اس پر مالک کا اعتماد بھی بڑھ گیا ہے۔ اس جملے کا معنی یہ ہے ہم جانتے ہیں۔ اور دوسرا جو کام چور ہے، جب اسے کہا جاتا ہے ہم جانتے ہیں، یعنی تو تیار ہو جا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا اور مجھے خبر ہے تیرے لہجے لہجے کی، تو نے خلوتوں میں کیا کیا ہے، تو نے جلوتوں میں کیا کیا ہے، تو نے تنہا کیا کیا ہے، تو نے دوسروں کے ساتھ مل کر کیا کیا ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے، اسے کانپنا چاہیے، اسے استغفار کرنی چاہیے اس جملے سے کہ ہم جانتے ہیں۔ بس یہ جملہ قرآن کریم میں و دیگر نصوص دینیہ میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ علیم ہے، وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں جس کیٹیگری میں ہیں ہم خود ہی سمجھ جائیں اس جملے کا معنی کیا ہے۔ یہاں پر جو خدا جانتا ہے، یہ علم کلام کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم خدا کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بشر خدا کو جاہل نہ سمجھنا، خدا علیم ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو جو کچھ کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ متقین مطمئن رہیں، متقین جس حالت میں جو عمل انجام دیں گے وہ اللہ کے علم میں ہے، یعنی رائے گاہ نہیں جائے گا، ضائع نہیں ہوگا، اس کا اجر متقین کے لیے خدا کے ہاں محفوظ ہے۔ یہ ایک مورد تھا جو سورہ آل عمران میں آیا 115 میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیا دیگر میں یہی مضمون اور متقین کے لیے مطلب دیگر تکرار ہوتا ہے۔ آیا 133 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سارعوا، تیزی سے جاؤ، سپیڈ کے ساتھ جاؤ، سرعت کے ساتھ جاؤ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سارعوا،
سستی مت دکھاؤ، کاہلی مت دکھاؤ، ٹال مٹول مت کرو. یہ بھی انسان کی طبیعت میں ہے، طبیعت ٹال مٹول کرتی ہے. جس طرح بنی اسرائیل کو جو حکم ملتا تھا وہ ٹال مٹول کرتے تھے. انہیں کہتے تھے جنگ کرو، ہیلے بہانے کرتے تھے. طبیعت خراب ہے، پاؤں میں درد ہے، سر میں درد ہے، دوپہر ہے، جنگ نہیں ہوتی. علی علیہ السلام کی فوج بھی ایسے ہی تھی. نہج البلاغہ کے خطبے میں ہے کہ مولا علی کی فوج ایسی ہی تھی. ان کو حکم دیتے تھے اٹھو، وہ کہتے تھے گرمی ہے، دوپہر ہے، ابھی برسات کا موسم ہے، ابھی سردی آتی تھی. پھر مولا علی کہتے اٹھو جنگ کریں، اٹھو جہاد کریں. وہ کہتے تھے ابھی اتنی سردی میں تلوار ہی نہیں پکڑی جاتی، باہر ہی نہیں نکلا جاتا، بدن کانپ رہا ہے، بستر سے کیسے نکلیں. اس طرح کی فوج مولا علی کو ملی ہوئی تھی. اور کبھی ان کو کہتے ہیں نکلو جہاد کرو، کہتے تھے ابھی تو فصلیں تیار ہیں، فصلیں کون کاٹے گا، ہماری کٹائی کا موسم آ گیا ہے. وہ کٹائی کے لیے چلے جاتے تھے، مولا علی تنہا بیٹھے رہتے تھے. کل شب مجلس تھی وہاں جامع عروۃ الوثقیٰ میں، امام کی برسی کی. وہاں یہ تنہائی رہبروں کی ذکر کی ہے. مولا علی کی تنہائی اس شعر میں، علامہ اقبال کے شعر میں بیان کی تھی. وہ ترجمانی تھی مولا علی کی کہ میں بزم میں بھی تنہا ہوں، انجمن میں بھی تنہا ہوں، میرا ندیم و ہمدم نہیں ہے کہ میں میرا مخاطب جس کو اپنی بات بتاؤں. یہ وہ ٹال مٹول والی قوم ہے. یہ جو کچھ کہتے تھے اسے ٹرخا دیتے تھے. یہ بھی انسان کی مزاج و طبیعت میں ہے. لیکن فطرت انسان میں ہے کہ اگر انسان کو راہ مل گیا ہے، مقصد نظر آ گیا ہے، راستہ مل گیا ہے، پھر اس پہ عمر ضائع نہیں کرتا، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ جاتا ہے. سرعت، سین رے عین تے، سرعت کے ساتھ جاتا ہے. اور سرعت کے ساتھ جاتے ہوئے ایک حکم دیگر بھی ہے کہ آپ فاستبقوا، مسابقہ کرو، یعنی دوسروں کو پیچھے چھوڑو، سبقت لو، آگے نکلو دوسروں سے. اگر یہ راہ و میدان درست ہے تو پھر آپ سبقت لو، آگے بڑھو دوسروں سے. ڈھیلے کیوں ہو، پیچھے کیوں ہو، سست کیوں ہو، خیر کے میدان میں دوسروں سے آگے بڑھو، تیزی دکھاؤ اور آگے بڑھو. کچھ لوگ ہیں وہ اس میدان میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے پیچھے ٹھیک ہیں. مثلا دوسرے ہیں عبادتوں میں وہ آگے، علم میں وہ آگے، محنت و مشقت میں وہ آگے، عملی میدانوں میں وہ آگے. یہ ہمیشہ پیچھے پیچھے ہیں، سست، ڈھیلے، جن سے مولا علی بھی تنگ تھے بہت. ایک خطبے میں مولا علی نے ان سست لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے. انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، میں نے انہیں تھکا دیا. میں انہیں کہہ کہ تھک گیا ہوں اور یہ بھی تھک گئے ہیں، چونکہ ان کا موڈ ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا، اور میں انہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں. دونوں نے ایک دوسرے کو تھکا دیا ہے. انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے. اگر تھکی ہوئی قوم کسی رہبر کو مل جائے، اس رہبر کا بہت بڑا امتحان ہے. خستہ قوم. سرعت دکھاؤ، عمل کرو اور مسابقت دو. فاستبقوا یعنی سبقت لو، آگے بڑھو دوسروں سے. ان جتنا کام نہ کرو جتنے دوسرے کرتے ہیں. عموماً ایک ماحول ہے ہمارے اندر بن گیا ہے، ہمارے آبائی دین نے بنا دیا ہے، جی جو یہ کریں گے میں بھی وہ کر دوں گا. اگر انہیں کہیں بھائی پیسے دو، مسجد بناؤ، امام بارگاہ بناؤ، مدرسہ بناؤ، دین میں خدمت کرو، کتنے کہتے ہیں جتنے یہ دے گا اتنے میں بھی دے دوں گا. قرآن تو یہ نہیں کہتا جتنے دوسرے دیں اتنا آپ کرو. قرآن فرما رہے سارعو، سرعت دکھاؤ، فاستبقوا، سبقت لو دوسروں سے. اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ اے مومنو میں تمہیں مال دینا چاہتا ہوں، مثلا آپ میں سے خطاب آئے سب کو، ادھر مسجد میں بیٹھے ہوئے، یہاں خطاب آئے کہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اللہ نے بہت ڈھیر سارا مال دینا ہے، کتنا دیں آپ سے پوچھیں، تو آپ کہو گے جتنا ان کو دو گے اتنا مجھے دے دو. ایسے کہو گے آپ؟ یہ تو نہیں کہو گے کہ جتنا اس کو دیتے ہو اتنا مجھے دے دو. آپ کو کہتے ہیں نہیں اسے دو یا نہ دو، مجھے تو دو، اتنا دو کہ 7-8 نسلیں آرام سے بیٹھ کے
کھا سکیں اس کو. اس صورت میں نہیں کہتے ہو کہ جتنا اس کو دیتے ہو اتنا مجھے دے دو. پھر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو یہاں کیوں کہتے ہو جتنا یہ کرے گا اتنا میں کر دوں گا؟ وہاں کہو کہ خدایا یہ کرے یا نہ کرے میں تو حاضر ہوں، میں اپنا سب کچھ لے کے میدان میں آیا ہوں، میں حاضر ہوں. سرعت و سبقت دکھاؤ. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی کے ساتھ جاؤ. سستی مت کرو کہ اسی سستی میں شاید تمہیں موت آ جائے، شاید یہی رابطہ کٹ جائے، سلسلہ و مہلت ختم ہو جائے اور پھر تم کچھ کرنے کے لائق و قابل نہیں رہو گے. بس تیزی دکھاؤ. وجنتن، اور جنت کی طرف سرعت سے جاؤ. وہ کون سی جنت ہے؟ عرضها عین کے ساتھ، عرض طول کے مقابلے میں ہے چوڑائی. وہ جنت جس کی چوڑائی، جس کی وسعت کتنی ہے؟ السماوات والارض. وہ جنت جس کی چوڑائی، جس کی وسعت زمین اور آسمان یعنی پوری کائنات. ارض و سماوات قرآن کریم میں اکٹھے جہاں استعمال ہوئے ہیں، اکثر مواقع پر ان کا معنی کائنات ہے. جتنی کائنات ہے، زمین و آسمان یا کائنات ہے، اتنی جنت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی. تنگ نظر لوگوں کی جنت بھی تنگ ہوتی ہے. ایک لطیفہ مذہبیوں کے بارے میں ہے کہ جنت میں ایک قوم کو ایک حویلی کے اندر رکھا گیا ہوگا. بڑی حویلی ہوگی اور اس حویلی کی بڑی بڑی دیواریں ہوں گی، اس کے اندر ایک قوم رہ رہی ہوگی، نیک صالح لوگ. باقی جنتی اس کھلی جنت میں ہوں گے، اوپن جنت میں، اور کچھ لوگ اس حویلی کے اندر ہوں گے تنگ جنت میں. باقی لوگ تعجب کریں گے کہ ایسے بنائی ہوئی بات ہے، کوئی آیت روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، ایسے لوگوں نے بعض لوگوں کی ذہنیت پر طنز کے طور پر یہ جوک بنایا ہے کہ باقی جنت والے پوچھیں گے کہ یہ لوگ اس حویلی میں جنت کے اندر اس خاص ایریے کے اندر کیوں رہتے ہیں؟ تو ان کو جواب آئے گا کہ یہ اس لیے رہتے ہیں، دنیا میں ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، فقط ہم جنت جائیں گے. تو اس لیے ان کو حویلی میں رکھا گیا ہے کہ یہ باقی جنتیوں کو دیکھے ہی نہیں، تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، یہ نہ کہیں کہ یہاں تو اور بھی لوگ جنت میں آ گئے ہیں. یہ تنگ نظر لوگوں کی جنت ہے. تنگ نظر لوگوں کی جنت بہت تنگ ہے، محدود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جنت الہی کائنات کے برابر ہے، زمین و آسمان کے برابر ہے. یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری جگہ تنگ نہیں ہوتی. اگر دوسرے میدان میں آتے ہیں آنے دو انہیں، گھبراؤ نہیں. یہ نہ کہو کہ انہوں نے میری جگہ لے لی ہے اور میرا رزق انہوں نے محدود کر دیا ہے، یا میں محروم ہو گیا ہوں ان کے آنے کی وجہ سے. آپ کا مقام محفوظ ہے. اعدت للمتقین، یہ جنت جو خدا نے تیار کی ہے متقیوں کے لیے. خصوصی حکم الہی کے تحت متقیوں کے لیے خدا نے جنت آمادہ کی ہے. الجنت اعدت للمتقین. غیر متقی جنت کا خیال دل سے نکال دیں، متقیوں کے لیے ہے. قرآن فرما رہا ہے جنت، اور متقیوں کی جنت کی وسعت و چوڑائی کائنات کے برابر ہے، زمین و آسمان کے برابر ہے. عرضها السماوات والارض، سماوات و ارض اس کی وسعت ہے، اس کی حدود ہیں. اس آیہ کریمہ میں جنت کو معین و مخصوص کر دیا گیا ہے کہ جنت آراستہ کی گئی ہے، بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. جنت کے بارے میں تصحیح کر لیں اپنے ذہن کی ہم، چونکہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اعمال صالحہ کے بدلے میں جنت ہے اور اعمال سیئہ کے بدلے میں جہنم ہے. جنت و جہنم کو ہم نے اپنے ذہنوں سے، خیالات میں اور شکل دے دی ہے. قرآن کریم اور بات کر رہا ہے، ہم نے اسے اور رنگ میں بدل دیا ہے. ہم نے جنت کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ جہاں عیش و عشرت و لذت اور ہر وہ چیز جو یہاں دنیا میں ممنوع ہے وہ وہاں آزاد ہے. اس کو تو جنت نہیں کہتے، یہ جنت ہے.
کہ جتنی چیزیں یہاں حرام ہیں وہاں ساری مفت بھی ملیں گی، زیادہ بھی ملیں گی اور اجازت بھی ہے ان کو۔ مثلا یہاں پر آپ کے لیے ایک زوجہ، وہاں پر ہزاروں لاکھوں۔ یہاں پر کچھ چیزیں کھا سکتے ہو، کچھ نہیں کھا سکتے ہو۔ حلال چیزیں بھی کھاؤ گے ویٹ بڑھ جائے گا، بس پابندی ہے کہ یہاں صحت خراب ہوگی۔ وہاں پر کھاؤ، دن رات کھاتے جاؤ، اتنا کھاؤ ویٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ شہوتیں جتنی ہیں، ایک شہوت ہے کھانے کی، ایک شہوت ہے جنسی، ایک شہوت ہے مقام کی۔ جتنی شہوات ہیں ہم نے وہ ساری جنت میں فرض کی ہوئی ہیں کہ یہ وہاں پوری ہوں گی۔ یہاں تو ہم تشنا رہ گئے، شہوات پوری نہیں کر سکے، جنت میں ساری کسریں نکالیں گے۔ یہ نہیں ہے تصور جنت کا، شہوت گاہ نہیں ہے جنت۔ جنت اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے، اور اعمال صالحہ سے شہوت تو نہیں نکلتی، شہوت گاہ نہیں ہے جنت۔ جنت انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، خود آپ کے اعمال صالحہ جنتی مخلوق کی شکل میں، جنتی روپ میں آپ کے رزلٹ کے طور پر آپ کو ملیں گے۔ شکل ان کی اخروی ہوگی۔ مثلا ایک روایت میں ہے، مومن جب قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں بہت ساری حسین اور خوبصورت صورتیں، شکلیں آئیں گی، کچھ بہت خوبصورت، کچھ ان سے کم تر، اور مومن کو سراہنے سے پائنتی کی طرف دائیں بائیں آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ مومن حیران ہوگا کہ اس قدر حسن و جمال ان شکلوں اور صورتوں میں ہے، تو تعجب سے پوچھے گا تم کون ہو، اور وہ صورتیں تعجب سے مومن سے پوچھیں گی کہ عجب نادان، ہمیں نہیں پہچانتے تم؟ کہا نہیں، میں تو پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کو، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ وہ اپنا تعارف کروائیں گی۔ جو سب سے زیادہ خوبصورت و حسین شکل ہوگی وہ کہے گی اے غافل، میں عبادت ہوں، نماز ہوں، تیری نماز ہوں میں، جو تو نے خوبصورتی کے ساتھ پڑھی تھی، میں وہی ہوں۔ یہ حسن تو نے ایجاد کیا تھا، تیرے عمل کا حسن ہے جو تیرے سامنے تجھے نظر آ رہا ہے۔ روزہ آگے آ جائے گا، دوسری حسین شکل، مجھے نہیں پہچانا؟ کہے گا نہیں پہچانا، کہے گا میں روزہ ہوں، میں حج ہوں، میں اطاعت ہوں، میں بندگی ہوں۔ یہ روایات کے اندر ہے۔ قرآن میں بھی فراوان آیات ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جنت انسان کے اعمال کا نتیجہ یا اعمال کا تجسم ہے، نہ کہ شہوت گاہ ہے۔ جن چیزوں کو کھانا پینا نعمتیں کہا گیا ہے، یہ آپ کے اعمال ہیں، آپ کا عمل ہے، اس شکل میں وہاں پر خوبصورت شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، نہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ نہیں ملا وہ آخرت میں جا کر کسر نکل جائے گی۔ خود عمل ہی ساتھ لے کر جائیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت دنیا سے اگانی ہے، وہ بنانی ہے، وہ ساتھ لے کے جانی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جنت آمادہ ہے متقیوں کے لیے۔ غیر متقی کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ جنت خود بنانا پڑتی ہے، جنت کسی کی سفارش پہ نہیں ملتی، خود تعمیر کرنا پڑتی ہے دنیا میں۔ اور با تقوی انسان اپنے تقوی کے ذریعے سے اپنی جنت یہیں تعمیر کر لیتا ہے۔ کتنی بڑی؟ عرضھا السماوات والارض، کائنات جتنی وسیع جنت مومن اسی دنیا میں اپنی بنا لیتا ہے، تعمیر کرتا ہے۔ اس لیے آمادہ ہے جنت اس کے لیے۔ یہ عظیم مقام و مرتبہ اس کے لیے آمادہ ہے۔ جنت کے کئی درجے ہیں۔ ایک جنت وہ جس میں انسان کے اعمال ان شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ ایک جنت ہے اس سے بھی بالا تر، جس میں انسان کی معرفت نے ظہور کرنا ہے، علم انسان و معرفت انسان، عمل سے بالا تر معرفت انسان نے ظہور کرنا ہے۔ اور ایک جنت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی، میری ذات کی جنت، جو مخصوص مقام والے لوگوں کے لیے، یا کہیں ائمہ متقین کے لیے وہ جنت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا،
میری جنت میں، نہ کہ وہ جنت جو میری ملکیت ہے اس میں آ جا، میری جنت میں آ جا، چونکہ وہ بھی میری ہی جنت ہے، چونکہ میں نے پیدا کی ہے، لیکن تو اس میں نہ جا، تو میری جنت میں آ، ذات کی جنت میں آ جا، کہ یہ جنت بہت اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، کہ خداوند تعالیٰ سب کو انشاءاللہ اس مقام کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان، تقوی انسان کی زندگی کی بنیادی شرط ہے ہدایت کے لیے، سارا دار و مدار تقوی پر ہے۔ آج 2 آیات تقوی کے بارے میں یعنی متقیوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں۔ ایک یہ کہ متقیوں سے خدا آگاہ ہے، جانتا ہے، علیم بالمتقین، یعنی متقی خوش رہیں، یہ نہ کہیں کہ ان کا متقی ہونا دوسروں، یہاں دنیا میں فرق نہیں ہے متقی اور غیر متقی، الیکشن ہوتا ہے متقی بھی کھڑا ہوتا ہے، غیر متقی بھی، شادی ہوتی ہے ایک ہی ٹیبل پہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک ہی محلے میں دونوں بیٹھے ہوں، متقی غیر متقی۔ ہم انسانوں کے معیاروں میں متقی اور غیر متقی میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم انسانوں کے معیاروں میں مومن اور فاسق میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں فرق ہے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، آیا مومن فاسق کی طرح ہے؟ بھلے ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، برادری کا فرد ہے، ٹھیک ہے، یہ مومن ہے وہ غیر مومن ہے، مومن غیر مومن سے مراد یہ نہیں کہ شیعہ اور غیر شیعہ، ایک اصطلاح پاکستان میں یہ کہ شیعہ جیسا بھی ہو مومن ہے، قرآن کی اصطلاح ایسے نہیں ہے کہ شیعہ جیسے بھی ہو مومن ہے۔ مومن ہونے کے لیے ارکان ہیں، جس میں وہ ارکان پائے جاتے ہوں گے وہ مومن ہے، جس میں وہ ارکان نہیں پائے جاتے اس کو قرآن فاسق کہتا ہے، فاسق۔ یہ ہماری اپنی بنی ہوئی اصطلاح ہے کہ مومن اور فاسق دونوں کو ہی مومن کہہ دیتے ہیں، نہ، مومن فاسق کے مقابلے میں ہے، وہ فاسق مومن کے مقابلے میں ہے، فاسق مومن نہیں ہو سکتا اور مومن فاسق نہیں ہو سکتا۔ ہم نے معیاروں میں ان کو برابر کر رکھا، لاتے ہیں دونوں کو، فاسق و مومن دونوں کو صدر مجلس قرار دیتے ہیں، مومن و فاسق دونوں کو ایک کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات الٹ کرتے ہیں، فاسق کو صدر محفل قرار دیتے ہیں، مومن کو نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معیارات ہیں، دنیاوی معیارات ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہیں۔ متقی اور غیر متقی میں ہم فرق نہیں کرتے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرق کیا ہے کہ متقی اور غیر متقی میں فرق ہے۔ متقی سے اللہ آگاہ ہے، یعنی متقی مطمئن رہے، خاطر جم رہے و آسودہ خاطر رہے کہ اس کی کوئی حرکت خدا سے مخفی نہیں ہے، اس کو ہر چیز کا اجر اور اس کو ہر چیز کی پاداش نصیب ہوگی۔ دوسری آیت میں ہے کہ آپ اللہ کی مغفرت و جنت کی طرف سرعت دکھاؤ، تیزی سے جاؤ، کیونکہ جنت اتنی وسیع و عریض جنت خدا نے متقیوں کے لیے آمادہ اور تیار کر کے رکھی ہے۔ اعدت الجنت اعدت للمتقین، آیہ کریمہ یہ ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اس کی اگلی آیت میں یہ ہے کہ متقی کون ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، یہ الگ مضمون ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے کہ متقی بنتا کیسے انسان، کن اعمال سے انسان متقی کہلاتا ہے، وہ تقوی کا معیار ہے، بعد میں انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام مسلمین و امت اسلامیہ کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقام عظیم متقی کے قابل بنائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبطی الرحمہ،
وعلی ابن الحسین علیہ السلام ومحمد ابن علی علیہ السلام وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی علیہ السلام حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تقوی کی تاکید کرتا ہوں۔ اپنی زندگی کے جملہ امور میں، معاملات میں، گھریلو امور میں، کاروباری امور میں، ذاتی امور میں، فرائض کی ادائیگی میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں تقوی اختیار کریں، با تقوی رہیں۔ تقوی وہ حد ہے جس کے اندر انسان رہے، انسانیت کے قریب زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر حد تقوی سے باہر تجاوز کر جائے پھر خدا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جسے اپنے حال پر چھوڑ دے یوں نہیں کہ اسے غلہ نہیں دیتا۔ یہ ذہن میں غلط فہمی نکال لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جن کو اللہ غلہ دیتا ہے وہ ان سے خدا راضی ہے، اور غلہ جن کے ہاں کم ہیں ان سے ناراضی ہے۔ غلہ خدا کی رضا سے مربوط نہیں، یعنی مشروط نہیں۔ جس سے راضی ہے اس کو بھی غلہ دیتا ہے، جس سے نہیں راضی اس کو بھی غلہ دیتا ہے۔ اصل چیز جہاں رضا و سخط خدا معلوم ہوتی ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعضوں سے خدا ہدایت روک لیتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں غلہ روک لوں گا، ان کا انکم روک لوں گا، ان کی جائیدادیں روک لوں گا، ان کی نوکریاں روک لوں گا، ان کی کاروبار ٹھپ کر دوں گا ان کا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ جو با تقوی نہیں ہیں وہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، نجات سے محروم ہو جائیں گے، انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ پناہ مانگیں ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس مطلب سے کہ خدا ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دے۔ جب خدا اپنے حال پہ کسی قوم کو چھوڑ دیتا ہے اسے ظالم، جابر، ستمگر، فاسق و فاجر حکمرانوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو اپنے حال پہ نہ چھوڑے بلکہ انہیں اپنے سایہ نظام الہی میں رکھے، ان پر امام کا سایہ قائم کرتا ہے۔ اور خدا غیر متقیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تقوی کی طرف رجوع کریں، تقوی کی طرف واپس آئیں، تقوی اختیار کریں تاکہ خدا اپنے سارے خزانے عطا کرے، ہم سب کو وہ تمام امت کو عطا فرمائیں۔ خصوصاً یہ فرصت جو موجود ہے وہ درپیش ہے، ماہ شعبان اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان۔ ماہ شعبان دالان ہے رمضان میں داخل ہونے کے لیے، تیاری کے لیے ہے۔ ماہ شعبان اس کے اندر مناسبات ہیں، وہ مناسبت جو عنقریب گزری ہے 15 شعبان میلاد
مسعود حجت اللہ العظم بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ میلاد مسعود و یہ مناسبت آپ سب کو و تمام راہروان راہ امامت و ولایت و تمام امت اسلامیہ کو مبارکباد عرض ہے۔ اب یہ بھی ایک قابل غور نکتہ ہے عزیز من، ہر نیمہ شعبان و ہر شعبان ہمیں متوجہ کرے کہ کیا ماجرا ہے کہ امام موجود ہیں لیکن امت محروم ہے اپنے امام سے۔ اس محرومیت کا سبب تلاش کریں کیا ہے۔ وہ سبب اسی نقطے میں ہے کہ وہ امام و نظام امامت متقیوں کے لیے ہے، اور ہم نے چونکہ نظام تقوی چھوڑا ہے بس امام المتقین سے محروم ہیں ہم۔ ہمارے اوپر امام نار و امام فجار و امام فساق و امام ضلالت و ائمہ جہالت مسلط ہیں ہمارے اوپر۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ اگر ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑا ہوتا تو یقیناً اپنے ولی کو خداوند تبارک و تعالیٰ اس پردہ غیب میں نہ رکھتا، بلکہ ہمارے اندر ہوتے اور ہم ان کی پیروی میں، ان کی امامت میں اپنے فرائض و اپنی بندگی کا سفر انجام دے رہے ہوتے۔ یہ عظیم مناسبت گزری ہے کہ جس کے متعلق یہاں تو نہیں لیکن جامع عروۃ الوثقی میں تفصیل سے بات کی ہے، نیمہ شعبان شب ولادت امام علیہ السلام۔ مناسبت دیگر جو گزشتہ روز آج 5 جون ہے و 4 جون ایک عظیم مناسبت تھی، اور وہ رحلت المناک امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ 4 جون۔ پوری دنیا 4 جون کو اس عنوان سے جانتی ہے۔ اس دن یہ عظیم راہبر و پیشوا اس ملت کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ ہدایت کا عظیم سورج غروب ہوا۔ آشنا نہیں ہے بالعموم، لوگ نام سنا ہوا ہے لیکن نام سے آگے، نام سے زیادہ نہیں، معرفت نہیں رکھتے۔ یہ ناانصافی ہے۔ ہمیں قدردان ہونا چاہیے ایسی ہستیوں کا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے یا انہیں عہدہ دے کر منصوب فرمایا ہے، یا نیابت کے طور پر یا مبلغ کے طور پر۔ جیسے علامہ اقبال ایک ہدیہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا ملت بر صغیر خصوصاً پاکستان کے لیے، لیکن ناشناختہ اقبال پاکستانیوں کے لیے مکمل طور پر ناشناختہ ہستی ہیں۔ نام سنا ہوا ہے، نام سب جانتے ہیں، لیکن آشنا نہیں کہ یہ شخص کیوں آیا، کس لیے آیا، کیا کہا اس نے، اور اس کی راہ کیا تھی۔ یہ رہبر تھا، فکری رہبر، نظریاتی رہبر۔ اقبال نے رہنمائی کی، رہبری کی، لیکن امت راہزنوں کے چنگل میں گرفتار ہو گئی۔ راہزن اغوا کر کے لے گئے راہبر سے۔ بہت سارے راہزن تھے جو لبادہ اوڑھ کے آئے خیر خواہی کا، لیکن خیر خواہ نہیں تھے، راہبر نہیں تھے، راہزن تھے۔ وہ اقبال سے محروم ہیں، مکمل طور پر محروم ہیں۔ آپ اپنے تعلیمی اداروں میں، حتیٰ اقبالیات کے ماہرین و اقبال اکیڈمی میں جا کر دیکھیں، آپ کو وہاں بھی اقبال ناشناسی نظر آئے گی۔ وہ جتنے مدعی ہیں اقبال شناسی کے، اتنے ہی دور بھی ہیں علامہ اقبال سے۔ بھلے سلیبس میں کتابیں ہیں اور مضمون ہیں، اس میں ڈگریاں ملتی ہیں، کچھ ایسی رٹی رٹائی باتیں دہرا کے تکرار کر کے ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن روح کلام اقبال و پیغام اقبال لوگوں کو نہیں پہنچاتے۔ اگر اقبال کی پہچان ہوتی اس ملت کو
تو اقبال کے افکار کے نتیجے میں سب سے زیادہ قدردان امام خمینی کے پاکستانی ہوتے اگر اقبال کو پہچانا ہوتا، چونکہ امام خمینی علامہ اقبال کی آرزو ہیں۔ اقبال نے اپنی پوری زندگی میں یہ احساس کیا ہے کہ اس ملت کو ایک مجدد کی ضرورت ہے، مختلف ناموں سے یاد کیا، ایک راہبر کی ضرورت ہے، ایک مجاہد کی ضرورت ہے، ایک قلندر کی ضرورت ہے۔ بتا علامہ اقبال کا قلندر اور ہمارے قلندر میں فرق ہے۔ ہمارا قلندر جو ہے عام لوگوں کا، عوام کا قلندر چرس پی پی کے قلندر بنتا ہے۔ یہ میں قلندر ہی کی زبان سے کہہ رہا ہوں۔ بچپن میں ہمارے اسکول کے قریب ایک قلندر تھے، تو انہوں نے چونکہ علم لگایا ہوا تھا لہٰذا ہمیں ویسے کشش تھی، وہاں آنا جانا تھا، تو ان سے کبھی کبھار بات چیت ہوتی۔ یہ جملہ ان کا ہے، میں اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں بتا رہا۔ ان سے وہی بچپنے کا سوال کیا، ان سے پوچھا کہ یہ حضور بتائیے کہ انسان قلندر کیسے بنتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ 2.5 من چرس جو پی پی کے مکمل کر لے نصاب، وہ قلندر بن جاتا ہے۔ اور ہم نے دوسرا بچگانہ سوال داغ دیا، کہا کہ آپ بنے ہیں یا نہیں بنے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میری ابھی 2.5 من پوری نہیں ہوئی، جب پوری ہو جائے گی تو ہم بھی بن جائیں۔ کسی اور کا نام لیا، کہا ان کی پوری ہو گئی ہے، وہ قلندر بن گیا۔ متواضع آدمی تھے اور ان کے اندر بڑائی اور تکبر نہیں تھا، انہوں نے خود کہہ دیا میں ابھی قلندر نہیں بنا۔ یہ عوام کا قلندر ہے، لیکن علامہ اقبال کا قلندر فارسی، اصل فارسی لفظ ہے، اردو میں اور پنجابی اور دوسرے زبانوں میں منتقل ہوا ہے۔ سمندر، قلندر ایک ہم وزن لفظ ہیں۔ سمندر ایسے درویش آدمی کو کہتے ہیں سمندر، یہ نہیں، اردو میں یہ نہیں رائج ہوا۔ سمندر نہ، پانی میں جو سمندر ہے وہ نہ، سمندر بھی فارسی لفظ ہے، قلندر بھی فارسی لفظ ہے۔ یہ دونوں یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو دنیا پرست نہ ہو، دنیا کے عاشق نہ ہو، دنیا کی گرفت میں نہ ہو، دنیا سے آزاد انسان کو قلندر کہتے ہیں۔ آزاد، قیدی نہ ہو، اسیر نہ ہو، نہ کہ نشئی ہو، نہ کہ چرس پیتا ہو، نہ کہ شریعت سے دور ہو، نہ کہ اللہ کا مطیع نہ ہو، نہ کہ خود ساختہ طریقے اختیار کرتا ہو۔ وہ لوکل قلندر ہے، پاکستانی قلندر ہے۔ علامہ اقبال کا قلندر یعنی جو غلام نہ ہو، جو طوق غلامی گلے میں نہ ڈالے، کسی قسم کا طوق غلامی جس کے گلے میں نہ ہو، اس کو قلندر کہتے ہیں۔ سمندر ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی زمین کا اسیر نہ ہو۔ ہم سب زمینوں کے اسیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں میرا ایک پلاٹ یہاں ہے، ایک پلاٹ وہاں ہے، اتنے مربع ادھر ہیں، اتنے ایکڑ ادھر ہیں، یعنی میں اس خاک کا بھی غلام ہوں، اس خاک کا بھی اسیر ہوں، اس پلاٹ کا بھی اسیر ہوں۔ میں اسیر ہوں، خاک کا، آب و گل کا اسیر ہوں۔ جو اسیر نہ ہو وہ ہے قلندر۔ علامہ اقبال فرماتے تھے غلاموں کو غلام نجات نہیں دے سکتے، غلاموں کو آزاد نجات دے سکتے ہیں۔ اس لیے علامہ نے کہا کہ وہ قلندر نجات دے سکتا ہے، اس اصطلاح میں جو علامہ کے مد نظر ہے کہ آزاد انسان، آزاد ہر چیز سے، اپنے نفس سے آزاد ہو، اپنی خواہشات سے آزاد ہو، اپنی ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہو، تعلقات جو دنیا میں انسان نے بنا رکھے اور ان کا قیدی بن گیا ہے، ان تعلقات سے آزاد ہو۔ قیدی ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں مثلا روز جمعہ ہے، روز جمعہ آزاد لوگوں کے لیے اور طرح سے ہے، قیدیوں کے لیے اور طرح سے ہے۔ قیدی کیا کہے گا آپ کو؟ وہ جاب ہے، کاروبار ہے، فلاں ہے، ہزار چیز کا قیدی ہے، ہزار چیز کا اسیر ہے۔ فارسی شاعر حافظ شیرازی، ان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے قلندر کی تعریف میں کہ قلندر کس کو کہتے ہیں، اور کہا کہ ہمیں اسی کی ضرورت ہے کہ غلام ہمت آنم کے زیر چرخ قبود زہر چ رنگ تعلق پذیرد آزاد است۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ میں اس کا غلام ہوں، نوکر ہوں، جو آسمان کے نیچے موجود ہر شے کی اسارت سے آزاد ہے، کسی چیز کا قیدی نہیں ہے۔
ایسا آزاد انسان بشر کو آزادی دلا سکتا ہے، دین کو آزاد کر سکتا ہے، جو آزاد ہو۔ امام خمینی آرزو تھے علامہ اقبال کے، یعنی ایک ایسا شخص جو اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی قسم کی قید کا اسیر نہیں ہے، نہ وطن کا قیدی ہے، نہ زبان کا قیدی ہے، نہ قومیت کا قیدی ہے، نہ نفس کا قیدی ہے، نہ مقام کا قیدی ہے، نہ شہرت کا قیدی ہے، نہ نام و نمود کا قیدی ہے، نہ عنوان کا قیدی ہے، نہ مال کا قیدی ہے، کسی چیز کا اسیر نہیں ہے۔ خب علامہ فرماتے تھے کہ یہ نجات دینے والا ہے، اسیر تو نجات نہیں دے سکتا۔ غلام، ہاں، ہزار غلام آ جائیں اور رہبر بن کر غلاموں کے اوپر رہبری کریں، یہ نہیں نجات، یہ مزید ملت کی بدبختی کا باعث بنیں گے۔ امام خمینی وہ ہستی ہیں، وہ قلندر اقبال کا جو زیر آسمان ہر چیز کے قید سے آزاد ہیں۔ عزیزان، یہ جملے فقط عقیدت کے نہیں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ شناخت پیدا ہو، معرفت پیدا ہو۔ اقبال کو پہچاننا ضروری ہے، اقبال کی تعریفیں کرنا اس سے کہیں بہتر اقبال کی شناخت ہے۔ امام کی تعریفیں کرنا اس سے بہتر ہے کہ ہم تقدیس نہ کریں، معرفت پیدا کریں، شناخت پیدا کریں۔ تقدیس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہم ان کی تعریفیں کریں، ان کے قصیدے پڑھیں، ان کے مرثیے پڑھیں، نہ، ان کی معرفت پیدا کریں گے یہ ہستیاں کیا پیغام لے کر آئیں اور کیا ہمیں بتانے آئے ہیں۔ امام خمینی آزاد ہیں ہر چیز سے۔ بعض اوقات انسان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یہ غلام ہیں، نہ عزیز مان، جن کے پاس کچھ بھی نہیں یہ بھی غلام ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ تاریخوں میں علماء اخلاق ذکر کرتے ہیں، سچا واقعہ ہے، ظاہراً بنا ہوا نہیں ہے، گڑا ہوا نہیں ہے، اور وہ ایران کی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، کافی عرصہ پہلے، یعنی 200-300 سال پہلے، غالباً 200 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ملا احمد نراقی، کتاب بھی ہے ان کی، معراج السعادہ۔ یہ بہت عظیم انسان تھے، علم میں، اخلاق میں، معرفت میں، عرفان میں، عبادت و ریاضت میں، اور بہت ہی مالدار بھی تھے، موروثی، اپنے ماں باپ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کے پاس مال و املاک و زمین و جائیداد سب کچھ تھا، لہذا ان کو دونوں قسم کی ریاست حاصل تھی، دنیا کے لحاظ سے بھی رئیس، بڑی شخصیت، اور معنوی لحاظ سے، علمی لحاظ سے بھی اپنے زمانے کے مرجع تقلید، ظاہر مربوں کے مالک تھے۔ ایک درویش، یہ جو خود ساختہ قلندر ہوتے ہیں، کشکول گلے میں ڈالا ہوا گدائی کرتے ہیں، یہ قلندر عوامی قلندر، اقبال کا نام، یہ عوامی قلندر گیا، ادھر درویش گدا، کہ میں جاؤں جا کے اس شخص کو دنیا سے نجات دوں، یہ دنیا کا اسیر ہے، اس کے اتنی مکان ہیں، اس کے اتنے کھیت ہیں، اس کے اتنے جانور ہیں، اتنے ریوڑ ہیں، اور یہ انہی میں لگا ہوا، میں اس کو نکالوں اور خدا کی طرف لے کر جاؤں۔ جا کر اس درویش نے بہت اصرار کیا کہ آپ اتنے اچھے آدمی ہو لیکن دنیا میں غرق ہو، چھوڑو اس دنیا کو۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تم اپنی راہ لو، مجھے اپنے کام کرنے دو، یہ نہیں مانا، اس نے کہا نہیں، میں آپ کو حتماً ہدایت کر کے رہوں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھا نہیں چھوڑنے والا تو انہوں نے حامی بھر لی، کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ دو، کہا وہ چھوڑ دیا، اب بتاؤ کیا کروں۔ کہا گھر بھی چھوڑ دو، کہا گھر بھی چھوڑتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ چھوڑتا ہوں، تو جو کہے کرتا ہوں۔ کہاں کریں؟ انہوں نے کہا چلتے ہیں مقامات مقدسہ نجف و کربلا میں، جا کر وہاں مجاور بنتے ہیں، وہیں مولا کا لنگر کھائیں گے اور اللہ اللہ کریں گے اور عبادت کریں گے، چھوڑ ان ساری چیزوں کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، ایک سواری لی انہوں نے اور دونوں چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ نماز کا وقت آیا، جب نماز کے لیے رکے تو ملا نراقی نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، یہاں نہر ہے، ندی ہے، نالی ہے، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ درویش جو تھا، جب نماز کا وقت آیا تو اس کو اپنا کشکول یاد آ گیا۔ کشکول وہ برتن جو اس نے لکڑی کا یا کسی چیز کا بنایا ہوتا ہے جس میں سب کچھ ڈالتا ہے، چونکہ چلتے ہوئے وہاں بھول آیا، بھولا نہیں تھا بلکہ
اس عالم بزرگوار نے اپنے نوکر سے کہا تھا کہ اس کو چھپا دو، اس کا کشکول کہیں غائب کر دو. انہوں نے غائب کر دیا، یہ بھول کے چل پڑا. جب نماز کا وقت آیا تو اس نے کہا میں تو نالی میں وضو نہیں کرتا ہوں، پانی کے ندی میں نہر میں تو وضو نہیں کروں گا. کہاں کرو گے؟ کہ میں کشکول میں کرتا ہوں وضو. انہوں نے کہا وہ اب نہیں ہے، کشکول گم ہو گیا، چھوڑو چلتے ہیں. کہا نہیں، کشکول کے بغیر تو میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا، کشکول کے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں جاؤں گا میں. انہوں نے بہت اصرار کیا کہ بھائی اگلے شہر سے ایک اور خرید لیں گے، نجف کربلا میں بھی ملتا ہے، وہاں بھی جا کے کشکول خرید لیں گے. اس میں کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو جا ہی نہیں سکتا، کشکول کے بغیر تو مجھے نیند ہی نہیں آتی. میں کھانا بھی اسی میں کھاتا ہوں، پانی بھی اسی میں پیتا ہوں، وہ تو میرا اوڑھنا بچھونا ہے. درویش کی ملکیت فقط یہ کشکول ہے. باہر کے وہ عالم دین نے جتنا اصرار کیا کہ چلے میں خرید کے دوں گا اور لے لیں گے، لیکن یہ باز نہیں آیا. اس نے کہا نہیں، واپس چلو، کشکول ڈھونڈ کے پھر آنا ہے. واپس آ گئے. انہوں نے اپنے نوکر سے کہا اس کو نکال کے دو کشکول. انہوں نے نکال کے دے دیا. اب ملا احمد نراقی نے اس قلندر درویش سے کہا کہ مجھے بتا غلام کون ہے، اسیر کون ہے؟ میرے پاس مال و املاک تھا لیکن میں اس کا اسیر نہیں تھا. تیرے پاس کچھ بھی نہیں سوائے کشکول کے، تو اس کشکول کا اسیر ہے، تو غلام ہے، تو قلندر نہیں ہے. اصل میں ہوں قلندر، جو ہر چیز کی قید سے آزاد ہوں. علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ زہد یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس کچھ نہ ہو، تیری ملکیت نہ ہو، بلکہ زہد یہ ہے کہ تیرا کوئی مالک نہ ہو، تو کسی کی ملکیت نہ ہو، تو آزاد ہو ہر چیز سے. یہ ہستی امام خمینی وہ آزاد انسان ہے. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام خمینی کو جب تحریک چلائی انقلاب کی شاہ کے خلاف، شاہ نے جلا وطن کر کے نجف بھیج دیا. اس کی بھی ایک داستان ہے کہ کیوں نجف بھیجا. امام خمینی جب نجف میں گئے، کافی عرصہ وہاں مقیم رہے، وہ تقریباً 11 سال 12 سال وہاں نجف میں رہے. آخرکار نجف یا عراق کی حکومت نے کہا کہ آپ بھی نجف بھی چھوڑیے، آپ جائیے یہاں سے نکلے. آپ کویت کے لیے ویزا لیا، اقدام کیا. انہوں نے ویزا تو دے دیا لیکن بارڈر بند کر دیا، کہا کہ کویت بھی نہیں آ سکتے آپ. ایران سے نکال دیے گئے، عراق سے بھی بے دخل کر دیے گئے. کویت کا ویزا لیا، انہوں نے بارڈر بند کر دیا کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے. یہ ان کی چال تھی، دباؤ ڈال رہے تھے. ظاہر ہے ایک بوڑھا مرجع تقلید عالم دین جو آرام و آسائش میں رہتا ہے، مثلا اس کو جب گھر سے بھی نکل گیا، اس ملک میں بھی نہیں رہ سکتا، اس ملک میں بھی نہیں جا سکتا، اپنے ملک میں بھی نہیں آ سکتا، تو یہ تنگ آ کے آخرکار توبہ کرے گا، معافی مانگ لے گا کہ بھائی مجھے کسی جگہ تو رہنے دو. آپ درخواست دے گا، پھر ہم کہیں گے کہ انقلاب چھوڑو. امام نے وہاں پر فرمایا کہ میں بارڈروں پر ہی گھومتا رہوں گا، کوئی حرج نہیں ہے میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ میں قم میں رہوں، میں خمین شہر میں رہوں، میں مشہد میں رہوں، میں نجف میں رہوں، کربلا میں رہوں، یا بارڈروں پہ گھومتا رہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے لیے سب جگہیں ایک جیسی ہیں، ایک جیسی ہیں ساری جگہ. وہاں سے پھر امام کے ساتھیوں میں سے بعضوں نے اقدام کیا اور کوشش کی، اور پیرس میں فرانس کا ویزا مل گیا، اور امام کچھ مہینے، 1 سال کچھ مہینے آخری وہاں پر چلے گئے. یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے. عزیزان، بعض لوگوں کے لیے مقامات مقدسہ بھی قید بن جاتے ہیں، وہ ہل نہیں سکتے. جی میں تو اس مقدس شہر سے نہیں جاؤں گا، میں تو قم سے باہر نہیں جاؤں گا، میں تو نجف سے باہر نہیں جاؤں گا، میں تو فلاں جگہ سے باہر نہیں جاؤں گا. امام نے فرمایا کہ یہ زنجیریں نہیں ہیں میری، میں خدا کی خاطر جہاں جانا ہوا چلا جاؤں گا، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. زندان میں رہوں، اپنے گھر میں رہوں، مہمان خانے میں رہوں، روڈ پہ رہوں، صحرا میں رہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک روایت موجود ہے معصوم سے، امام علیہ السلام سے. امام سے پوچھا گیا کہ عالم، حقیقی عالم کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں یہ حقیقی عالم ہے یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھو کہ جب اس کے لیے فرق ختم ہو جائے کہ کیا کھانا ہے،
کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے کیا کھانا ہے، اور جب اس کے لیے پہننے کا وقت آئے تو اس کے لیے یہ بھی کوئی فرق نہیں ہے کیا پہننا ہے. سمجھو یہ حقیقی عالم ہے. لیکن جس کے لیے فرق پڑے وہ کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ہم نے چکن براسٹ روسٹ کھانا ہے اور یہ معمولی چیز دال ساگ نہیں کھانا، اس سے طبیعت خراب ہوتی ہے ہماری، ڈاکٹر نے منع کیا ہے. جان لو کہ یہ حقیقی عالم نہیں. حقیقی عالم ہے اس کو چٹنی دے دو، ساگ دے دو، دال دے دو، مٹن دے دو، پزا دے دو، جو بھی دو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب رزق خدا ہے. خشک روٹی ہو، جو کی روٹی ہو، پراٹھا دے دو، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جس کے لیے فرق پڑتا ہے جو آئے کہ ہے پراٹھا دو تو کھاؤں گا، ورنہ آپ نے علماء کی توہین کی ہے، علماء کی شان میں گستاخی کی ہے جو آپ نے خشک روٹی رکھ دی ہے. علماء کی شان عزت تواضع اس وقت ہوتی ہے جب پراٹھے پکا کے دو ہم کو. یہ عالم نہیں ہے چونکہ اسیر ہے، یہ گندم و جو کا اسیر ہے، یہ کھانے کا اسیر ہے، یہ لباس کا اسیر ہے، یہ منصب کا اسیر ہے، یہ شہرت کا اسیر ہے. جب امام سے پہلے کے مراجع تقلید کی وفات ہوئی، امام خمینی سے پہلے جو مرجع تقلید تھے، ان کے بعد 3-4 شخصیتوں کی مرجعیت کا اعلان ہوا کہ یہ مراجع ہیں، از جملہ امام خمینی کا بھی اعلان ہوا کہ یہ بھی مرجع تقلید ہے. امام نے کہا نا میں نہیں ہوں، میری کوئی ضرورت نہیں ہے اعلان کرنے کی، مجھے مرجعیت کے عنوان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوسرے علماء ہیں ان کی تقلید کریں لوگ. میں نہیں چاہتا کہ میں بھی ان میں سے ایک مدعی کینڈیڈیٹ بنوں مرجعیت کا، نہ، میں آزاد ہوں، اس قید سے بھی آزاد ہوں. امام کے مقلدین میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی توضیح المسائل نہیں ہے اور آپ کے مقلدین کو مشکل پیدا ہوتی ہے تو آپ اجازت دیں توضیح المسائل چھاپ دیں. امام نے فرمایا جن کو ضرورت ہے وہ اپنے پیسے سے خود چھاپ لیں، ان کی ضرورت ہے، میری ضرورت تو نہیں ہے. مجتہد کی ضرورت نہیں ہے توضیح المسائل، مقلد کی ضرورت ہے توضیح المسائل، خوب چھاپ لیں. وہ میرے پاس نہیں ہے، میں مال امام سہم امام لگانے کی اجازت نہیں دوں گا، اپنے ذاتی پیسے سے چھاپ لینا. یہ واقعہ ایک پاکستانی عالم کا ہے، نجف میں گئے ان پر، چونکہ علماء کی کتابوں کے ترجمے کرے پیسے ملتے ہیں. یہ ایک طالب علم تھے، عالم گئے امام کے پاس جا کر کہا کہ آپ اجازت دیتے ہیں آپ کی توضیح المسائل کا ترجمہ اردو میں کروں تاکہ آپ کے مقلد زیادہ ہو جائیں. امام نے فرمایا کہ تو اگر فاضل ہے، عالم ہے، پڑھا لکھا ہے تو کوئی اور کام کر. یہ کوئی کام ہے کہ تو میری توضیح المسائل کا ترجمہ کرے؟ یہ کوئی کام ہے؟ اور کوئی کام کر، جا کے اچھا سا کام کر. یہ وہ شخصیت تھی. عزیزان، امام، ایک شخص انقلاب کے بعد آیا امام کے پاس، اس کے کارخانے فیکٹریاں تھیں، چونکہ بہت سارے سرمایہ دار انقلاب کے بعد توبہ کی، انہوں نے دین سیکھ لیا اور اللہ کے بندے بن گئے، یا ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، یا واقعاً تبدیلی آ گئی ان میں. ایک بڑی فیکٹری کارخانے کا مالک آیا اور اس نے آ کر خمس کہا جی میں پہلے غافل تھا، نہیں دیتا تھا، اب چونکہ نظام اچھا ہو گیا ہے اور آپ آ گئے ہیں تو خمس دینا چاہتا ہوں، میرا اتنا خمس بنتا ہے. اس نے اس وقت، یعنی آج سے 36-37 سال پہلے کی بات، اس وقت ملینز میں اس کا خمس تھا، یعنی آپ جو کہیں گے $20 ملین اس نے خمس نکالا کہ میرا اتنا خمس بنتا ہے، اتنا میں مالدار ہوں. خمس لے کر آیا امام کے پاس، تھیلی میں ڈال کے، چیک نہیں لایا، تھیلی میں ڈال کر ڈالر لا کر امام کے سامنے رکھے کہ یہ میرا خمس ہے. تو امام نے کہا وہاں رکھ دو ادھر اور باہر سے رسید لے لو، خدا حافظ. چلا گیا باہر آ کر، تو وہ امام کے جو باہر دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے سیکرٹری، ان کو آ کر کہتا ہے کہ یہ عجیب شخصیت ہیں، یہ انہوں نے نہ میرا شکریہ ادا کیا، نہ کوئی مجھے پروٹوکول دیا، نہ مجھے اٹھ کے ملے، نہ مجھے گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آئے. اتنا پیسہ کسی کو بھی دیتا تو وہ تو مجھے سر پہ کندھوں پہ بٹھا کے گھر چھوڑ کر آتا. جی کسی کو بھی اتنا پیسہ جا کر کسی مولانا کو دیتا. تو وہ سیکرٹری نے کہا کہ اچھا آپ ٹھہرو، میں انہیں بتاتا ہوں، شاید وہ مصروف ہوں گے، توجہ نہیں ہوگی. تو انہیں کہا کہ آپ کھڑے ہو، میں بتاتا ہوں جا کر. انہیں کھڑا کیا، امام کو بتایا کہ یہ شخص جو خمس دینے آیا ہے اور اس کی توقع پوری نہیں ہوئی، پروٹوکول نہیں ملا، تو محسوس ناراض ہو کے جا رہا ہے. امام نے کہا اسے جلدی بلاؤ واپس.
واپس بلایا، وہ خوش ہو گیا کہ انہیں یاد نہیں تھا، ابھی معذرت بھی کریں گے اور پروٹوکول بھی دیں گے۔ وہ امام نے وہ تھیلی کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ اٹھاؤ اور جاؤ، یہاں سے اٹھاؤ اور جاؤ، لے کے جاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھ پر احسان کیا ہے یہ لا کر؟ میرا احسان ہے تیرے اوپر کہ تیرے مال کا امین بن رہا ہوں اہل تک پہنچانے کے لیے۔ میں تیرا شکریہ ادا کروں، میں تیرے لیے اٹھ کر کھڑا ہوں، میں تجھے سلام کروں، میں تجھے سلوٹ کروں۔ تو نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، شکر خدا کر کے تجھے توفیق ہوئی ہے۔ معافیا مانگنے لگا، نہیں حضور مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس طرح کی ہستی ہے یہ شخصیت۔ جان بوجھ کر ہماری ملت کو تعارف نہیں کروایا گیا، پاکستانیوں کو نہیں کروایا گیا۔ کیوں نہیں کروایا گیا؟ میں چند سال پہلے انہی ایام کی مناسبت سے ایک مثال دی تھی۔ پاکستان میں گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ شعبوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا کام ہوتا ہے پرچیز، بس گورنمنٹ کچھ خریدتی ہے، فرض کریں طیارے خریدنے ہیں، فضائیہ نے، بحریہ نے جہاز خریدنے ہیں، فوج نے اسلحہ خریدنا ہے، یا گورنمنٹ نے کسی سے کوئی فیکٹری خریدنی ہے، کوئی اور چیز خریدنی ہے، کہ آئے دن ہوتا رہتا ہے یہ کام۔ اس کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھائی جا کر ٹینڈر نکالو اور آرڈر لو اور دیکھیں کہ ہم کیا خریدنا ہے۔ جب یہ ٹینڈر نکلتے ہیں تو اچھی چیزیں مارکیٹ میں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں، لیکن جب خریدی جاتی ہیں تو اچھی چیزیں نہیں خریدتے، 2 نمبر چیز خرید کر لے آتے ہیں۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جن کمپنیوں نے 2 نمبر چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ رشوت دیتے ہیں، ساتھ پرچیزر کو رشوت دیتے ہیں، اس شخص کو جو خرید رہا ہوتا ہے، نمائندے کو، اس کو آفر کرتے ہیں کہ بھائی ہماری چیز خریدو۔ جیسے یہ معذرت، ڈاکٹر حضرات سے معذرت کے ساتھ، جو میڈیسن بناتے ہیں، یہ ان کے سیل مین آتے ہیں، مینیجر آ کے مارکیٹنگ کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو آ کر دوائیاں اپنی دیتے ہیں کہ جب کوئی مریض آئے تو یہ ہماری دوائی لکھا کروا۔ خوب ڈاکٹر کیا اس کی دوا بہت اچھی ہے، بعض اوقات اچھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اچھی دوا نہیں لکھتے۔ کیوں نہیں لکھتے؟ کہ 2 نمبر دوا جس کمپنی نے بنائی ہے، اس نے دوا 2 نمبر بنائی ہے، لیکن گاڑی 1 نمبر دی ہے ڈاکٹر کو۔ اس نے کہا مریضوں کو یہ دوا دیا کرو، آپ کو یہ دوا دیتے ہیں، آپ کو مرسڈیز دیتے ہیں، آپ کو یہ گاڑی دیتے ہیں مثلا اچھی، آپ کا یہ تحفہ ہدیہ، اور آپ ہمارا بزنس تیز کرو۔ وہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو مفاد پرست ہیں، جو مال پرست ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ لوگوں کی صحت و زندگی کی ضرورت کون سی دوا ہے اور میں کیا لکھ کے دے رہا ہوں۔ یہ خائن لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑے خیانت کار وہ ہیں جو ہر شخصیت کا تعارف اپنی قوم میں کراتے ہیں، جو ان کو آرڈر دے کہ ہمارا نام لو جا کر، ہم آپ کو اتنا دیں گے، یہ کمیشن لو، ہم سے کمیشن لے کر ایڈورٹائز کرو ہماری۔ یہ کبھی بھی حقیقی راہ نہیں دکھاتے، حقیقی شخصیت متعارف نہیں کرواتے، ہمیشہ 2 نمبر آدمی کو آ کر متعارف کروائیں گے۔ اس وجہ سے بائیں کے امام خمینی کا کارنامہ آپ نے دیکھا، یہی کسی مجلس میں، محفل میں، اسی شہر میں نے چند روز پہلے عرض کیا تھا مومنین کی خدمت میں کہ امام کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ تشیع جو دنیا بھولی ہوئی تھی، مغربی دنیا، عرب دنیا، مسلمان دنیا میں تشیع شناختہ شدہ نہیں تھا۔ پہلے کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں محققین کی اور اسکالرز کی، اس میں وہ اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں، ہر گمنام ترین فرقے کا بھی ذکر کرتے ہیں، تشیع کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس کے اندر۔ لیکن انقلاب اسلامی کے بعد ابھی جو بھی اسلام کی بات کرتا ہے، تشیع کو سر فہرست لکھنا پڑتا ہے، اس کو سب سے پہلے تشیع کا نام آتا ہے، بعد میں دوسروں کا ذکر کرتے ہیں۔ خوب کس شخص نے یہ کام کیا؟ آیا یہ ہم نے یہ کام کیا؟ ہماری وجہ سے یہ کام ہوا کہ تشیع فٹ نوٹ سے اٹھ کے سر فہرست ہیڈ لائن میں آ گیا؟ یہ اس ہستی کا کام ہے، اس امام کا کام ہے جس نے اس صدی میں نظام اسلامی جو صدیوں سے فراموش شدہ تھا اسے زندہ کیا، احیاء کیا اور دنیا کو بتایا۔ ولایت
کا نظام اتنا بھول چکے تھے لوگ، شیعہ بھول گئے تھے کہ ابھی تعجب ہوتا ہے ان کو ولایت کا نام سن کر۔ ولایت جو رکن ہے تشیع کے لیے، سارا دین ہی ولایت کی بنیاد پر قائم ہے، نظام ولایت سے سب سے زیادہ ناآشنا شیعہ ہے۔ کتابوں سے غائب ہو گیا، کوئی درس صدیوں تک ولایت کا نہیں پڑھا جاتا تھا، نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ جب امام نے آ کر نظام ولایت کو زندہ کیا، سب تعجب سے کہنے لگے یہ کہاں سے لے آئی، یہ ولایت فقیہ کیا مقولہ ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے، ہمارے اجداد نے بھی نہیں سنا تھا۔ یہ کتابوں سے بھی غائب، کتابوں کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس ہستی نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ عزیز من، ولایت کے نظام کو زندہ کیا، احیاء کیا، اور اس سختی کے ساتھ کیا، آسانی سے نہیں ہوا۔ ہمارے لیے آج آسان ہے اس کو تصور کرنا، لیکن ایک محال یا قریب محال چیز کے امام نے اس کو ممکن بنا کے عملی بھی کر دیا، کہ جہاں پر کوئی بھی نہ جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، پڑھتے ہی نہیں تھے، جب ان کو پہچان کس چیز کی ہوگی، امام نے اس ماحول میں قیام کیا اور بتایا ہمیں۔ امام کے خدمات میں سے، امام راحل کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ امام نے حقیقی اسلام کو ملاوٹ والے اسلام سے دور کیا۔ تین اصطلاحیں امام نے بیان کی، تین اصطلاحیں جاننا آپ کے لیے ضروری ہیں۔ ایک اسلام ناب، خالص، ناب خالص کو کہتے ہیں، علامہ اقبال نے بھی یہی اصطلاح استعمال کی ہے، مشرب ناب، یہ علامہ اقبال کی اصطلاح ہے۔ چبایت مردرا طبع بلندی مشرب نابی، مرد کو کیا چاہیے؟ ارادہ بلند، ہمت عالی اور پاک اور صاف دین، یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں۔ امام نے نام رکھا اس کا اسلام ناب، ناب فارسی میں کہتے ہیں خالص کو۔ دوسری اصطلاح استعمال کی اسلام التقاطی، ملاوٹ والا اسلام، اور تیسری اصطلاح ہے تحجر، اسلام تحجر، یعنی جمود والا اسلام۔ خالص اسلام اور باقی دو میں فرق کیا ہے؟ ملاوٹ والا وہ اسلام ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں لا کے، جس کا آپ چلا، جس کو موقع ملا اس نے اسلام میں کوئی نہ کوئی چیز داخل کر دی، خرافات، رسومات، من گڑھت چیزیں، اپنی ذہنی اختراعات، کلچر، تہذیب، ہر ملک و علاقے کی تہذیب انہوں نے اٹھا کے دین کے اندر ڈال دی، داخل کر دی۔ یہ ملاوٹ والا اسلام ہے۔ اور ایک اسلام ہے تحجر کا اسلام، یعنی جس اسلام کی کریم نکال لی گئی ہے اندر سے، متحجرانہ اسلام، جس میں نظام کی بات نہیں ہے، احکام کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، آداب کی بات کرتے ہیں، نظام کی بات نہیں کرتے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ احکام نظام کے لیے آئے ہیں، اگر نظام نہ ہو احکام کی کوئی افادیت نہیں ہوتی۔ جیسا ہے ابھی ہم آپ کے پاس احکام اسلامی ہیں، ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کہاں کریں ان پر عمل؟ مثلا آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں، بچ سکتے ہیں بینکوں میں جا کر، بینکوں میں سب سود ہے، چونکہ نظام طاغوت کا ہے، احکام اسلام کے ہیں۔ اسلام کے احکام طاغوت کے نظام کے لیے نہیں بنائے گئے، اسلام کے احکام اسلام کے نظام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دین نظام سے شروع نہیں کیا گیا، احکام سے شروع ہوا۔ ابھی مدرسوں میں احکام پڑھا کے فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، نظام کی بات نہیں کرتے۔ امام نے نظام کو زندہ کیا، نظام حکومت، نظام عدالت، نظام سیاست، نظام تعلیم، نظام معیشت، نظام معاشرت، یہ سب اس عظیم ہستی کا کارنامہ ہے، اور وہ بھی خالص طور پر۔ توجہ فرمائی، یہ بہت عظیم کارنامہ ہے۔ ایک زمانے میں امام غزالی نے کتاب لکھی تھی، امام غزالی نے کتاب لکھی احیاء العلوم، بہت اچھی کتاب ہے، اتفاقاً تاریخ میں جو اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ کتاب ہے، حجت الاسلام غزالی نے لکھی، اہل سنت کے بہت جید امام ہیں اور بڑی علمی شخصیت ہے۔
بعض کمزور باتیں، سست باتیں بھی کی ہیں انہوں نے، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے بہت اچھی کتابیں بھی لکھی اور افکار بھی پھیلائے. بعض باتیں سست ہیں البتہ، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے خود بتا دی کیوں سست ہیں. ان کی کتاب میں، اس اچھی کتاب میں احیاء العلوم میں ہر چیز کا حوالہ موجود ہے. نمونے کے طور پر اہل بیت سے کوئی روایت موجود نہیں. نمونے کے طور پر جس طرح مولانا مودودی نے بہت اچھی فکر پیش کی اور ہر چیز کا حوالہ موجود ہے، لیکن اہل بیت کا کوئی حوالہ ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. کسی نے پوچھا تھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ میں نے شیعہ کی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے. میں نے، مولانا مودودی نے کہا. غزالی بھی ایسے تھے، انہوں نے بھی شاید نہیں پڑھی. ان کی کتابوں میں کوئی حوالہ اہل بیت کا نہیں تھا. بعد میں ایک عالم دین شیعہ پیدا ہوئے اور انہوں نے آ کر یہ کمی پوری کی ان کی، امام غزالی کی کتاب کی کمی، احیاء العلوم کی. اور انہوں نے کتاب لکھی المحجۃ البیضاء، احیاء العلوم کی تعمیر نو کی، تحریر نو کی. یعنی احیاء العلوم کو نئے سرے سے لکھا، وہی فصول، وہی چیپٹر، وہی فصلیں، وہی ابواب، لیکن فرق کیا تھا کہ تمام وہ عناوین جو امام غزالی چھوڑ گئے تھے اہل بیت کے کلام. فیض کاشانی، اس عالم کا نام ہے فیض کاشانی، ملا فیض کاشانی. انہوں نے، فیض کاشانی نے کتاب لکھی محجۃ البیضاء، اور اس کتاب کے اندر تمام حوالے اہل بیت سے اور رسول اللہ سے نقل کیے ہیں. یہ کمی پوری کر دی. تمام تشیع وجد میں آ گیا. اتنی بڑی عظیم کتاب غزالی کی تھی اور اس میں اہل بیت کی طرف سے کوئی روایت و قول نقل نہیں ہوا تھا سیرت، لیکن فیض کاشانی نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ احیاء العلوم کے حوالے اور ریفرنس اہل بیت سے اقوال سے نکال کر پیش کیے. تمام علماء فیض کاشانی کے لیے آج بھی دعا کرتے ہیں. فیض کاشانی 400 سال پہلے، 500 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے. آج بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی کتاب کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب میں اہل بیت کی روایات کی کمی تھی، اس کمی کو پورا کیا کتابی شکل میں. عزیز من حق بنتا ہے فیض کاشانی کا کہ ان کے لیے یہ احترام کیا جائے. امام خمینی نے کیا کیا؟ امام خمینی نے کتابوں کے اندر اہل بیت کی روایات کی کمی کو پورا نہیں کیا، بلکہ امام خمینی نے اس زمین کے اوپر ایک شدید کمی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اور وہ نظام اہل بیت کی کمی تھی. ہر نظام دنیا میں حاکم تھا، ہر نظام دنیا میں موجود تھا، ہر طرح کی حکومت موجود تھی سوائے طرز اہل بیت کی حکومت کے. طرز اہل بیت کی حکومت موجود نہیں تھی. امام خمینی نے آ کر طرز اہل بیت کی حکومت قائم کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ. اب توجہ فرما لیں کہ فیض کاشانی وہ کارنامہ انجام دے اتنے لائق تعظیم ہیں، تو پھر امام خمینی آیا لائق تعظیم و احترام نہیں ہے؟ اتنا احترام نہیں ہے کہ ان کے یوم رحلت ان کا ذکر ہی کر دیا جائے اور ہم اپنی نسل کو آگاہ کریں کہ عزیز من اگر دین حقیقی سیکھنا ہے تو اس ہستی کے افکار میں ہے. آپ لوگ شکر گزار ہو خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ اس زمانے میں خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ سے پہلے امام آئے، انقلاب آیا، روشنی پھیلی، اہل بیت کے علوم پھیلے، نظام تشکیل پایا، اور پھر ہم دنیا میں آئے. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ سید الشہداء علیہ السلام دعائے عرفہ میں پروردگار کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں، پروردگار تیرا شکر کہ تو نے حسین کی ولادت سے پہلے سرزمین مدینہ کو کفر و شرک و بت پرستی سے پاک کیا، اور حکومت الہی رسول اللہ کے توسط سے قائم ہوئی، اور پھر تو نے حسین کی ولادت کا اہتمام کیا. اس نعمت پر تیرا شکر گزار ہوں. اب یہ حسینیت ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نعمت کی پہچان بتاتے ہیں اور شکر الہی بجا لاتے ہیں. درود ہو و سلام اس ہستی پر، اور دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ امام راحل کو انبیاء کے ساتھ و ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرمائے انشاءاللہ. خوب حالات بھی تھے، لیکن اب وقت نماز گزر رہا ہے، ان سے اجتناب کرتے ہیں.
کچھ عالمی حالات کا منظر پیش کرنا تھا، کچھ ملکی حالات۔ دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوندہ بحق اسماء حسناء خود، بحق محمد وآل محمد، بحق قرآن، بحق شہداء، بحق صالحین، خداوندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین بحرین کی مدد فرما، مظلومین لبنان و شام کی مدد فرما، مظلومین عراق کی مدد فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔